فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم ستاروں کے مقامات کی۔ نجوم نجم کی جمع ہے، ستارے مواقع موقع کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے مقامات۔ تو جو ستاروں کے مقامات ہیں میں ان کی قسم کھاتا ہوں۔ اچھا، یہ جو قسم کا انداز ہے قرآن میں، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ اس طرح کا جتنا قرآن کا یہ جو اسلوب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے میں قسم نہیں کھاتا، لا اقسم میں نہیں قسم کھاتا، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ اسلوب عرب میں بہت عام ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی بات ہو، کہتے ہیں لا واللہ، یعنی مخاطب کی بات کو ریفیوٹ کرنے کے لیے اور مخاطب کی بات کا انکار کرنے کے لیے، نہیں تمہاری بات غلط ہے، نہیں یعنی تمہارا رویہ غلط ہے، تمہاری بات غلط ہے، تمہاری سوچ غلط ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، یہ ہے لا۔ جیسے ہم بھی کسی سے بات کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں نہیں، اصل بات تو یہ ہے۔ عربوں کا اسلوب یہ ہے لا واللہ، ایسی بات نہیں ہے، میں تو قسم اٹھاتا ہوں۔ اچھا، قسم اٹھا کے اگلی بات کر دینی۔ یہی اسلوب قرآن نے بیان کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، اور یہاں فلا اقسم، فلا پس نہیں، اقسم بمواقع النجوم میں قسم کھاتا ہوں۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ معنی تو اس کا، اچھا بعض نے تو سیدھا ہی ترجمہ کرتے ہیں میں قسم نہیں کھاتا، سیدھا ہی ترجمہ وہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا، بعض نے کہا کہ نہیں یہ لا زائدہ ہے، اور لا زائدہ ہے اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ میں قسم کھاتا ہوں، لا کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ قرآن کے جو قرآن کی جو ابلاغی شان ہے اس کے خلاف ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس نے جو لا کا یہ کلمہ ہے یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں رکھا، اس کی وجہ ہے، اور یہ اسلوب عرب کے عین مطابق ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ یہی کرنا چاہیے، فلا پس نہیں، اقسم بمواقع النجوم میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی۔ ستاروں کے مقامات کون سے ہوتے ہیں؟ ستاروں کے مقامات بہت سارے ہیں، ستاروں کے چڑھنے کے مقامات ہیں، ستاروں کے ڈوبنے کے مقامات ہیں، ستاروں کے گرنے کے مقامات ہیں، ستارے کہاں کہاں گرتے ہیں، پورا ایک نظام کائنات ہے۔ آپ اگر اوپر دیکھیں، صرف دیکھیں تو ایک ناقابل تفہیم جہان ہے، اور اگر سائنسدانوں سے پوچھیں تو بھی ناقابل تفہیم جہان ہے، وہ بھی حیران ہی ہو جاتے ہیں، اتنے ستارے، اتنا کچھ، اور چھوٹے چھوٹے یہ جو چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی اپنی ایک الگ الگ دنیا ہے، اور کیا کچھ ہے وہاں پہ، یعنی پورا نظام شمسی ہمارا ملائیں تو یہ اس گلیکسی کا حصہ بنتا ہے جس میں ہمارے نظام شمسی سے ہزار گنا، کئی ہزار گنا بڑے نظام شمسی موجود ہیں۔ پھر وہ ساری گلیکسی، پھر اس کے اوپر گلیکسیز بنتی ہیں، اور کئی گلیکسیز میں ہمارے ملکی وے جو ہے اس کا ایک حصہ بنتا ہے۔ اللہ حاضر القیاس، یہ ناقابل تفہیم جہان ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں بمواقع النجوم ستاروں کے مقامات کی۔ اس میں ستاروں کے مقامات، طلوع کے مقامات، اور ان کے ظہور کے اور نظر آنے کے مقامات، قیام کے مقامات اور غروب کے مقامات، ان کے گرنے کے مقامات، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کا معنی سپیسیفکلی ستاروں کے گرنے کے مقامات ہیں۔ گرنے کے مقامات بھی اس میں شامل ہیں، لیکن سارے ہی مقامات اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی قسم اٹھائی، اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اللہ، ستارے کتنے ہیں؟ بے شمار، نہیں گن سکتے۔ کتنے بڑے ہیں؟ کوئی اندازہ ہی نہیں، کتنے بڑے بڑے ستارے، کچھ نہیں پتا۔ یہ سارا نظام کتنا بڑا ہے، ان کی جگہ کتنی ہیں اور کتنی بڑی بڑی جگہ ہیں، کچھ نہیں پتا۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یہ جو قسم اٹھائی گئی ہے یہ ایسی قسم ہے، یقیناً یہ ایک ایسی قسم ہے، لو تعلمون، اگر تمہیں پتا ہو، عظیم، یہ بہت بڑی، بس بہت عظمت والی قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ اٹھا دی۔ اللہ اکبر، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آپ قسمیں اٹھاتے ہیں، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم،
یہ قسمیں اٹھانا، یہ اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم اٹھانا مخلوق کے لیے منع ہے۔ مخلوق کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حلف لغیر اللہ یا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او کفر، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ لہذا ہم مخلوق کے نام کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ ہم نے قسم اٹھانی ہو تو اللہ کے نام کی اٹھانی، لیکن اللہ وہ مخلوق کی قسم اٹھا سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ جس کی مرضی قسم اٹھائے وہ قسم اٹھا سکتا ہے۔ تو اس نے قسمیں اٹھائی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی قسمیں اٹھائی ہیں، اور جب بھی کسی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے یا تو اس چیز کی جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا پھر جواب قسم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، یا پھر جواب قسم کی عظمت بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو جو بھی حکمت ہو، قسم اٹھانے کی ایک خاص حکمت ہوتی ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے قرآن حکیم۔ لہٰذا یہاں جب مواقع نجوم کی قسم اٹھائی، ستاروں کے مقامات کی، تو ساتھ یہ فرما دیا توجہ دلانے کے لیے کہ عقل کے اندھو ذرا غور کرو، لو تعلمون، تمہیں ذرا بھی علم ہو تو یہ کتنی بڑی قسم ہے جو اللہ نے اٹھا دی ہے۔ نہ ستاروں کی تمہیں تعداد کا علم، نہ تمہیں ستاروں کے جو بڑائی ہے یا ان کا جو حجم ہے اس کا علم، نہ تمہیں ان کے مقامات کب ڈوبتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب گرتے ہیں، کب ٹھہرتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے تکے لگائے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں، اللہ اکبر، لیکن اصل حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے نا تو یہ بہت بڑی قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جانتے ہو یا جانتے ہوتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی۔ یہ اتنی بڑی قسم کس کے لیے اٹھائی؟ کوئی بڑی بات ہی ہوگی نا، کسی بڑی بات کے لیے قسم اٹھائی ہوگی۔ فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ اس کے لیے اٹھائی ہے قسم، یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے اتنی ہی عظیم قسم کی ضرورت تھی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ جو قرآن ہے یہ پڑھی جانے والی عزت والی کتاب ہے۔ کریم اس چیز کو کہتے ہیں بہت عزت والی، عمدہ بھی ہو، عزت والی بھی ہو، اور انتہائی نفیس، اس کو کریم کہتے ہیں۔ انہ، بے شک وہ، لقرآن، یقیناً پڑھی جانے والی ہے۔ تو قرآن کا مطلب ہے پڑھی جانے والی، یہ کتاب بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے، یعنی یہ لکھی ہوئی بھی ہے، کتاب ہے، یہ پڑھی جانے والی ہے، یہ قرآن ہے، یہ نفیس اور عمدہ ہے اور عزت والی ہے، یہ کریم ہے، یہ بزرگی والی ہے، یہ مجید ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام ہے، یہ کلام مجید اس کو کہہ لیں، کلام حمید کہہ لیں، قرآن المجید کہہ لیں، یہ ساری کی ساری اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے نام جو ہے خود قرآن حکیم میں بیان کر دیے۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن جو ہے یہ پڑھی جانے والی کتاب، یہ بزرگ کتاب ہے، مجید، بہت بزرگی والی کتاب۔ یہاں فرمایا انہ لقرآن کریم۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے جو پڑھی جانے والی ہے، یہ پڑھی جانے والی، اس کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر جتنا اس کو پڑھا گیا یا جتنا اس کو پڑھا جاتا ہے اتنا کسی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن، اس لیے اس کا نام ہی قرآن، بہت سب سے زیادہ جس کی قراءت کی جاتی۔ فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، فی کتاب مکنون۔ اب دیکھیں، بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کی، اور وہ ساری نشانیاں جن کو ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یا نشانیاں ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، اور یا وہ نشانیاں اللہ کے کلام میں ہیں، قرآن مجید میں ہیں۔ قرآن مجید کے فقرے اور جملے جو ہیں، حالانکہ فقرہ اور جملہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن ان کو فقرہ اور جملہ نہیں کہا، ان کو آیات کہا ہے۔ یہ بھی نشانیاں ہیں، اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں، وہ نشانیاں اور یہ نشانیاں، ان میں کوئی تضاد اور تفاوت نہیں۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ فی کتاب مکنون، یہ اصل میں ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ یہ جس کو آپ پڑھتے ہیں نا، یہ جو پڑھا جاتا ہے، یہ اصل اس کی کہاں ہے؟ چھپی ہوئی کتاب میں۔ اور چھپی ہوئی کتاب کیا ہے؟ چھپی ہوئی کتاب کیا ہے، اس سے کوئی
مفسر جو ہے وہ اپنی مرضی کا کوئی معنی اخذ کرتا تب کرتا اگر قرآن نے خود ہی نہ بتا دیا ہوتا کہ کتاب مکنون سے کیا مراد ہے، جہاں فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، گویا کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ وہ جو ایک حفاظت کی ہوئی تختی لوح محفوظ، وہ اللہ کے ہاں وہ تختی، اب سے پہلے تو اس کو سمجھنا شاید مشکل تھا، آج کے دور میں تو یہ مشکل ہی نہیں رہا۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، وہ بہت اتنی بڑی تختی ہو سکتی ہے، بہت بڑی تختی ہو سکتی ہے، اور بالکل چھوٹی سی تختی ہو سکتی ہے۔ تو لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ جس پہ ساری کائنات کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ کے اوپر، اور اللہ نے مقادیر السماوات والارض، زمین آسمان کی ہر مخلوق کی تقدیریں لکھوائیں، لوح محفوظ پہ لکھ دیں، اور لوح محفوظ کو کتنے کی بڑی چیز ہوگی، کتنی بڑی تختی ہوگی کہ اس کے اوپر جو ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ پریزرو ٹیبلٹ اس کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں، تو محفوظ تختی، ٹیبلٹ کوئی چھوٹی سی ٹیب ہو سکتی ہے، کوئی یہ کیا ہے، وہ کتنی بڑی تختی ہوگی جس کے اوپر اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اول مخلوق سے لے کر آخر مخلوق تک سب کچھ ہی لکھ دیا، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوگا، تو وہ کتنی بڑی ہوگی۔ تو میں نے کہا آج کے جو کمپیوٹر کے دور میں تو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا کہ ڈیٹا کلیکشن کے لیے پہلے بڑی بڑی جو بڑے بڑے سرور، بڑی بڑی ہارڈ ڈسکیں ہوتی تھیں، اب تو چھوٹی چھوٹی ڈسکیں آ گئی ہیں جس کے اوپر کئی کئی ٹیرا بائٹ اور کتنا کتنا ڈیٹا جو ہے وہ آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر۔ تو یہ دنیا میں انسانوں کی بنائی ہوئی یہ جو ڈیٹا چپس ہیں، تو جو اللہ کی چپ ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی، وہ گویا اتنی چھوٹی سی چپ کے اوپر بھی سارا ڈیٹا آ سکتا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہے وہ لوح محفوظ، اور لوح محفوظ بھی کتاب مکنون ہے، یعنی لوح محفوظ ہی کی جو دوسری صفت بیان کی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب ہے، اس تک کسی کو رسائی نہیں ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، محفوظ ہے، محفوظ بھی ہے، چھپی ہوئی بھی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لہذا فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس تک پہنچ، اس تک ایکسیس، اس کو چھونا پاکیزہ جو ہستیاں ہیں اس کے بغیر، اس کے علاوہ کوئی اور وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لا یمسہ، وہاں کوئی چھو نہیں سکتا اس کو، الا المطہرون، سوائے پاکیزہ ہستیوں کے۔ اور مطہرون سے مراد کون سی پاکیزہ ہستیاں لوح محفوظ تک جا سکتی ہیں؟ وہ فرشتے جن کو اللہ کی طرف سے اذن ملتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، وہ اللہ کا اذن حاصل ہوا، تو پاکیزہ ہستی جو وہاں تک پہنچی، لا یمسہ، تو وہاں تک جس نے جو وہاں جا سکتا تھا اللہ کے حکم سے، وہ صرف پاکیزہ ہستیاں، گویا نہ کوئی شیطان وہاں پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ناپاک ہستی وہاں پہنچ سکتی ہے، کسی کے ایکسیس میں ہی نہیں ہے، صرف اور صرف اس تک جو ہے اس قدر محفوظ ہے اور اس تک چھپی ہوئی ہے، اس تک صرف پاکیزہ ہستیاں پہنچ سکتی ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، پھر وہ جو محفوظ چھپی ہوئی کتاب ہے وہاں سے رب نے نازل کیا، تنزیل نازل کردہ ہے من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے، وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ یہ پوری ترتیب بتا دی، اس میں کوئی رلا ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی کسی اور کی کسی طرح کی بھی کنٹیمینیشن نہیں ہے، اس لیے کہ اس تک کسی کو ایکسیس ہی نہیں ہے۔ اس قدر پاک، پیور اور محفوظ کتاب ہے کہ وہاں تک کسی کو جو ہے وہ ایکسیس ہی نہیں ہے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ساری بات کس لیے ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو قرآن ہے یہ خالص ہے، خالص اللہ کا کلام، یہ بتانے کے لیے خالص اللہ کا کلام، اور اسی طرح ہم تک پہنچا۔ یہاں سے بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قرآن حکیم کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، لا یمسہ الا المطہرون،
پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو سیاق و سباق سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ انسانوں کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی، لا یمسہ الا، لوح محفوظ کی بات ہو رہی، کتاب مکنون کی بات ہو رہی، اور وہاں چھونے کی اور وہاں اس جن ہستیوں کو ایکسیس ہے ان کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کون ہے؟ مطہرون، وہ فرشتے، لہذا فرشتوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اس میں یہ انسانوں کے چھونے یا نہ چھونے کا مسئلہ ہی یہاں پہ بیان نہیں ہوا، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس آیت سے یہ مسئلہ نکالنا کہ بغیر وضو قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا، یہ اس آیت سے نہیں نکلتا۔ البتہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ یہاں سے نہیں نکلتا، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن ہے اس کو کوئی نہ چھوئے، لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو کوئی نہ چھوئے سوائے پاکیزہ آدمی کے، یعنی جو پاک ہو وہ چھوئے ورنہ نہ چھوئے۔ اس پر جو ہے وہ بعض نے یہ کہا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ حالت پاکیزگی میں، اور حالت پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نہ حدث اکبر لاحق ہو، یعنی بڑی ناپاکی، اور نہ حدث اصغر، نہ چھوٹی ناپاکی، بلکہ ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہو کر یہ یعنی غسل بھی کیا ہوا ہو، وضو بھی کیا ہوا ہو۔ نہ حالت جنابت میں قرآن کو چھوا جا سکتا ہے اور نہ ہی بے وضو حالت میں چھوا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ لا یمس القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، پاکیزہ کے علاوہ کوئی قرآن کو نہ چھوئے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دلیل ٹھیک ہو، اور اس کے بارے میں اگرچہ جو بہت سارے محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو حسن درجے کی اور زیادہ طرق ہونے کی وجہ سے اس کو قابل قبول بھی کہا ہے۔ اگر یہ حدیث ضعیف نہ بھی ہو اور یہ قابل قبول بھی ہو تو یہ بات اس سے ثابت نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ بے وضو، جب حالت بے وضو میں ہوتا ہے تو انسان ناپاک ہوتا ہے، یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس وقت ناپاک ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس حدیث کا مطلب لا یمس القرآن الا طاہر، کہ صرف پاکیزہ آدمی قرآن کو چھو سکتا ہے۔ اگر تو آدمی بے وضو ہونے کی حالت میں ناپاک ہوتا ہے تو پھر حدیث کا مطلب ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ ناپاک نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے وضو لازمی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا، اور وہ انہوں نے اس دلیل کو یہاں سے ہی لیا ہے۔ البتہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے کہ آپ نہ بغیر وضو کے اور جس طرح بیٹھے ہیں اٹھ کے پکڑ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، تو بہترین بات یہی ہے کہ قرآن وضو کر کے ہی پڑھنا چاہیے اور وضو کر کے ہی آغاز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص بے وضو پڑھ لے تو اس کو کوئی گناہ گار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور حالت بے وضو میں تو انسان پاک ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ انسان پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ بے وضو آدمی ناپاک تو نہیں ہوتا۔ یہی بہتر بات ہے، اور اس کا ادب یہی ہے کہ آپ باوضو ہوں اور باوضو ہو کے اس کی تلاوت کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو کے قرآن کو چھو لے یا قرآن کو ہاتھ لگا لے یا قرآن کی تلاوت کر لے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ اس کا جو ہاتھ لگ جائے گا تو گناہ ہوگا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو لا یمسہ الا المطہرون جو ہے، یہ اس آیت سے تو قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات ہی فرشتوں کی ہو رہی ہے، اس میں انسانوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جو مطہر، بہت پاکیزہ، مطہر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جو پاکیزہ فرشتے ہیں وہی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں پہنچتا۔ تنزیل من رب العالمین، اور وہاں سے یہ نازل کر کے جہانوں کے رب نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اب یہ قرآن کے بارے میں سبحان اللہ، قرآن کے بارے میں جو لوگوں کی بے اعتنائی ہے اور بے توجہی ہے کہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم قسم کھا کے اللہ نے اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں، اور پھر یہ اتنی عظیم لوح محفوظ میں محفوظ ہے، پھر وہاں چھپی ہوئی ہے، پھر ہمیں پہنچی ہے، یہ اس قدر یعنی قیمتی اللہ کا کلام ہے۔ لیکن افبہذا الحدیث، کیا پھر تم اس جو یہ حدیث سے مراد بات، اور یہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی باتیں ہیں، قرآن ساری کی ساری اللہ کی باتیں ہیں۔ لہٰذا کسی نے اگر اللہ سے باتیں کرنی ہو تو کیسے کرے؟ اللہ سے باتیں کرنی ہو نا تو دو طریقے ہیں۔
ایک وہ باتیں ہیں جو اللہ نے بندوں سے کی ہیں، وہ قرآن ہے، اور ایک وہ باتیں ہیں جو بندہ اللہ سے کرتا ہے، وہ نماز ہے۔ تو نماز بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، اور قرآن کا بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہمارا مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نہ ہمیں نماز میں پتہ کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اور نہ ہمیں قرآن کے پتہ کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں سوچ سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری اللہ سے گفتگو ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو افبہذا الحدیث، کیا تم اس بات سے، اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا کلام ہے اللہ کا، تو اس سے بھی تم مداہنت اختیار کرتے ہو، بے توجہی اختیار کرتے ہو، اور سستی کا شکار ہو جاتے ہو، بے اعتنائی کرنے والے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور صرف اتنا ہی حصہ اپنا بناتے ہو، وَتَجْعَلُونَ، اور بناتے ہو، رِزْقَكُمْ، اپنا حصہ، اپنا رزق، اپنا اتنا ہی حصہ بناتے ہو قرآن سے۔ رزق وہ جو چیز ملے، تو قرآن سے گویا تمہیں صرف یہ ملتا ہے، صرف اتنا حصہ بناتے ہو قرآن سے، انکم تکذبون، یہ کہ تم جھٹلانے والے بن جاؤ، یعنی قرآن کے ساتھ بس صرف یہی تعلق ہے کہ قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ حالانکہ قرآن کی تو تصدیق کرنی چاہیے اور قرآن کو ماننا چاہیے، اور قرآن جس پر عمل کرنا چاہیے تھا، سوچ سمجھ کر اس کو پڑھنا چاہیے تھا، اور تم نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اس کو جھٹلا دیا۔ اس سے بڑی اور بے اعتنائی کیا ہو سکتی ہے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم اس میں سے اپنا حصہ بناتے ہو، کیا؟ انکم تکذبون، بس یہی تعلق ہے قرآن کے ساتھ، اتنا حصہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، تم قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ اکبر۔ یعنی یہ قرآن سے ایک تو بے اعتنائی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا پھر یہاں موت کے وقت کا بیان ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ واقعہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، جو سابقون الاولون ہیں، آگے بڑھ جانے والے، وہ جو مقربون جنتی ہیں، اعلیٰ جنت، وی آئی پی جنتی، اس کے علاوہ سادہ جنتی، اور پھر اس کے علاوہ جو دوزخی ہے، جہنمی۔ تو انہی تینوں کا ذکر پھر موت کے وقت بھی کیا ہے، کہ موت کے وقت بھی جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ 3 کیٹیگریز ہی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور موت کا ذکر کرنے سے پہلے سبحان اللہ توجہ دلائی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے حلقوم میں، یا حلقوم پر، کون سی چیز پہنچ جاتی ہے؟ جان، روح نکلتے ہوئے، جان نکلتے ہوئے پہنچ جاتی ہے کہاں؟ حلقوم۔ حلقوم کہتے ہیں اس جگہ کو، کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو جان جب نکلتی ہے نا انسان کی، جو قدموں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اور قدموں کی طرف سے پہلے پیروں میں سے نکلتی ہے، پھر ٹانگوں میں سے نکلتی ہے، اور نکلتے نکلتے اوپر کرتے 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 یہاں حلقوم میں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب حلقوم میں آ جاتی ہے تو یہ گویا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ، فلولا، پس کیوں نہیں، اذا، جب، بلغت الحلقوم، جان یہاں حلقوم میں، گلے میں پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور جب ایک بندہ مر رہا ہوتا ہے اور اس کی جان حلقوم کو پہنچی ہوتی ہے تو تم سب ارد گرد کھڑے دیکھ رہے ہوتے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم سب دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ ڈاکٹر بھی کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں، لیکن بندہ بندی اپنے ہاتھ سے جا رہا ہے اور گلے تک جان پہنچ چکی ہے، روح نکلتے نکلتے، بس اب ایک جھٹکا لگنا ہے اور ساری نکل جانی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم سب جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم اس وقت اس مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کہاں ہے۔ اللہ، لیکن ہم تم سب پاس پاس کھڑے ہوتے ہو،
کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، کسی نے کیسے، کسی نے کیسے، لیکن سب قریب قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب سے زیادہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھ نہیں سکتے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، شاہ رگ سے۔ تو شاہ رگ پہ یہیں پہنچا نا، جان نکلتی نکلتی یہاں پہنچی، تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، تم ارد گرد کھڑے ہوتے ہو۔ اب یہ صورتحال ہے۔ فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین، اللہ اکبر، پس کیوں نہیں، یعنی بلا شبہ تم، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم واقعی ایسے ہو کہ تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، ان کنتم، اگر تم ہو غیر مدینین، بدلہ نہ دیے جانے والے، مدین کی جمع مدینین، مدینون تھا پھر جری حالت بن گئی مدینین، تو اس سے مراد بدلہ دیے گئے یا بدلہ دیے جانے والے، اس سے مراد مدین کا معنی یہ کہتے ہیں مدیون سے ہے، یہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا، اصل میں مدیون تھا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے محکوم، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی کا مملوک ہو، ملکیت ہو، تو کسی کی ملکیت، کسی کا محکوم یا بدلہ دیا جانے والا۔ اگر تم نہیں ہو، فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس کیوں نہیں، یعنی تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم واقعی ایسے ہو کہ تم نہ تو تمہیں بدلہ دیا جائے گا، نہ تم کسی کے مملوک ہو، نہ تم کسی کے محکوم ہو، اگر یہ ایسے ہے، یعنی اللہ نے تو فرمایا نا کہ مالک یوم الدین، اللہ تو دین، اس بدلے کے دن کا مالک ہے، اس دن بدلے دیے جائیں گے، اور تم اگر سمجھتے ہو کوئی بدلہ نہیں دیا جانا، کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی محکوم نہیں ہے، کوئی مملوک نہیں ہے، کوئی ہمارا دنیا زندگی کا مقصد ہی نہیں تھا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، ترجعونہا، تو اس کو واپس لا کے دکھاؤ۔ یہ جو جا رہا ہے نا، جس کی جو جان ہے نکلتے نکلتے حلقوم کو پہنچی ہوئی ہے، تو کوئی دنیا کا ایسا ڈاکٹر لاؤ جو اس کو واپس لے کے آ جائے۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اگر اپنی باتوں میں سچے ہو تو اس جاتے ہوئے کو کبھی واپس لا کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، ظاہر ہے کہ جانے والا کبھی واپس آیا۔ تو جو یہ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کو، دیکھو موت کو سب مانتے ہیں، دہریے بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ مرنے والے کو اور لوگوں کی موت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب وہ مرنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مرنے کے بعد ہونا ہے، اگر تم اس کا انکار کرتے ہو، یعنی بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، اگر اس کا انکار کرتے ہو قیامت کا، تو پھر یہ جو جا رہا ہے اس کو واپس لا کے دکھاؤ، اور اگر اس کو واپس نہیں لا کے دکھا سکتے تو اس کا مطلب ہے یہ جہاں جا رہا ہے وہاں قیامت ہوگی، وہاں بدلہ دیا جائے گا، وہ دار الجزا ہے، اور اس دار الجزا سے یہ بچ نہیں سکتا، اور اگر بچانا ہے تو اس کو واپس لا کے دکھاؤ، اگر وہاں کچھ ہے ہی نہیں تو پھر اس کو واپس آ جانا چاہیے۔ تو جب یہ واپس نہیں آ سکتا تو اس کا مطلب ہے یہ جہاں جا رہا ہے، جہاں اس کی ٹرانسفر ہو رہی ہے، جہاں اس کی منتقلی ہو رہی ہے، جہاں اس کا انتقال ہو رہا ہے، وہاں جا کے اس کو پتہ چلے گا کہ اصل بات کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اصل میں اس کی آنکھیں کھلتی اس وقت ہیں۔ لہٰذا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم واقعتاً بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، ترجعونہا، تو اس کو واپس لا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب یہ موت کے وقت کی تینوں صورتیں بتائی ہیں۔ فَأَمَّا، پس جہاں تک تعلق ہے إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تو وہ ہوا مقرب لوگوں میں سے، اللہ، تین باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو وہ مقرب ہوگا، یا پھر وہ اصحاب الیمین میں سے ہوگا، یا پھر اصحاب الشمال میں سے ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مر رہا ہوتا ہے نا، اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، ابھی گیا نہیں ہوتا، اسی دنیا میں پڑا ہوتا ہے، تو آ کے فرشتہ جو ہے اس کے کان میں کہتا ہے، یعنی جنت سے وہ کفن لے کے آتے ہیں مومنوں کا، اور فرشتہ آ کے اس کے کان میں کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، نکلو، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو۔ یعنی جس کو دنیا میں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، تو وہ تو پھر بھاگ کے جائے گا نا،
تو فرمایا پھر روح فوراً نکلتی ہے، جیسے مشک بھری ہوئی کا پانی بند کھول دیا جائے تو وہ فوراً نکل جاتی ہے، اس طرح سے انسان کی روح فوراً نکل جاتی ہے۔ وہ جنت سے کفن آیا ہوتا ہے، اس کو پکڑتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ اللہ اکبر! جنتی کفن میں مقربین کی اور اصحاب الیمین کی جو روح جاتی ہے نا، وہ مرتے وقت وہ ان میں سے جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تو وہ ہوا مقربین میں سے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ اللہ اکبر! بس خوشی ہے، روح راحت ہے، خوشی ہے، وریحان اور خوشبوئیں۔ ریحان جو ہے ایک خاص قسم کے خوشبودار پودے کو بھی کہتے ہیں اور ہر خوشبو کو کہتے ہیں۔ فروح و ریحان، پس خوشی ہے اور خوشبو ہے، یا یہ خوشبو پھیلانے والے پھول ہیں، وہ جنت نعیم، اور نعمتوں والے باغات ہیں۔ اللہ! اگر تو ہوا مقرب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ روح نکلتی ہے تو فرشتے فوراً جنت سے لائے ہوئے کفن کے اندر اس کو ڈالتے ہیں، تو روئے زمین میں اور تمام آسمان میں ہر طرف خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور جہاں جہاں سے یہ گزر رہے ہوتے ہیں اس کو لے کے ہر طرف خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، سوائے جن اور انسانوں کے ہر مخلوق اس کی خوشبوئیں سونگتی، اور فرشتے پوچھتے ہیں کس کی روح ہے؟ اللہ اکبر! پھر خوشی سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کی روح ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ خوشبوئیں پھیل رہی ہوتی ہیں۔ فروح و ریحان و جنت نعیم۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ اور جو دوسرا کافر اور منافق کی روح ہوتی ہے، اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے پاس فرشتہ آ کے اور اس کے لیے جہنم سے کفن لے کے آتے ہیں، اس کے لیے جہنم سے کفن لے کے آتے ہیں، اور اس کے لیے بھی فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سب کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ اس کے کان میں فرشتہ کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ تعالیٰ کے غصے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف نکلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ پھر روح نکلتی نہیں ہے، وہ پھر اندر ہی فتفرق فی جسدی، وہ جسم کے اندر گھومتی پھرتی ہے اور بھاگی پھرتی ہے، نکلتی نہیں، تو پھر اس کو نکالتے ہیں کھینچ کر۔ اللہ! والنازعات غرقا، ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم۔ اللہ اکبر! پھر وہ ایسے کھینچ کے نکالتے ہیں جیسے گرم سلائی لوہے کی گیلی اون میں ڈالی جائے اور وہ اس کو چمٹی بھی ہو اور اس کو ایک طرف سے کھینچا جائے تو جیسے اون تار تار ہو جاتی ہے، اسی طرح سے وہ کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ موت کے وقت ان کان من المقربین، اگر تو مقرب لوگوں میں سے ہوا، فروح و ریحان و جنت نعیم، سبحان اللہ، تو پھر راحت ہے، خوشی ہے، اور ریحان اور انتہائی خوشبودار پھول ہیں، و جنت نعیم، اور نعمتوں والی جنتیں۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے، فسلام لک من اصحاب الیمین، سلام ہو تیرے اوپر اگر تو اصحاب یمین میں سے ہے۔ اللہ اکبر! فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کے صدائیں آئیں گی ان لوگوں کے لیے جو اصحاب یمین ہوں گے۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر ہوا جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے، اللہ اکبر، فنزل من حمیم، پھر مہمانی ہے کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جحیم، اور ڈال دیا جانا ہے، داخل کر دیا جانا ہے جہنم میں۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ جو کچھ بتایا گیا ہے یہ حق ہے، ثابت شدہ حقیقت ہے۔ حق الیقین کا مطلب یقینی ثابت شدہ حقیقت ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس تو اللہ کی تسبیح بیان کر اس کے عظمت والے نام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا